آپ سوال کرنے کا کوئی خاص مقصد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے 2 بھائی آئے تھے مسجد میں ہمارے پاس۔ آپ خود گئے تھے یا بلایا گیا تھا آپ کو؟ میرے کو نوید بھائی بلایا۔ کون ہے نوید بھائی؟ نوید بھائی آپ کے دوست عبید بھائی یہاں کے ہے پاس انہوں؟ نہیں ہے ابھی نہیں جی، تو یہ لوگ آ کے کچھ سوالات کرے۔ آپ سوالات کیے؟ میں یہ بولا کہ جو آپ مطلب شب قدر کے شب برات کے تعلق سے جو آیا تھا تو نوید بھائی سے میں بات کر رہا تھا کہاں پہ مسجد محمودیہ میں، تو وہی ٹاپک کو مطلب آپ سائل بن کے گئے تھے، آپ کو طلب تھی؟ جی نہیں، کیونکہ قرآن مجید نے جو درس دیا ہے سوال کرنے کے معاملے میں، اسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو آپ کے دل میں تڑپ تھی، طلب تھی، معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کس لیے پوچھے آپ سوال؟ مطلب ان کا جو عقیدہ تھا وہ غلط تھا، تو میں سوال آپ سے سوال کرے کوئی ان کا عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں؟ جی نہیں سوال مطلب میں سوال کرنے کی نیت سے اس نے کہا، میں یہ نیت سے کہا کہ نہیں، میں بہت سمپل رکھا ہوں میں، آپ کیونکہ لوگ مناظرے پہلے کے بات کر لینا تھا۔ جی صحیح نہیں، آپ کو نہیں بتایا کہ کیا وجہ سے ہم لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ آپ 2 منٹ صبر کر سکتے ہیں؟ جی ہو، کر سکتے ہیں؟ جی ہو۔ بیٹا، سوال کرنا انسان کا حق ہے، بلکہ قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے۔ سوال کرنا اس لیے ہے تاکہ دل کی تشفی حاصل ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے سوال کیا تھا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، حالانکہ پیغمبر وقت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اللہ کو کامل یقین ہے، موحد اعظم ہے، مگر سوال تھا دل میں۔ سوال کرنے سے اللہ منع نہیں کرا، مگر سوال کرنے کے اصول بتائے۔ کیا اصول ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں واپس پوچھا، بلم تم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ نہیں تو اللہ نے درس دیا ہم قرآن کے ذریعے سے کہ سوال ہونا چاہیے تو پہلے سے ججمنٹ کر لے کے انہیں صحیح انہیں غلط، پہلے سے ججمنٹ پاس کر کے کیس لڑنے نہیں لڑنا، رائٹ؟ مناظرے کے اصول الگ ہوتے، مناظرے کے لیے حکم کی ضرورت ہوتی اور برابری میں مناظرہ ہوتا، عالم سے عالم کا مناظرہ ہوتا، عام آدمی سے عالم کا مناظرہ نہیں ہوتا، اور حکم کی ضرورت ہوتی، اس میں ایک ثالث ایک آربیٹریٹر کی ضرورت ہوتی، خالی 2 جنے بیٹھ کے مناظرہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک؟ اگر آپ کو تشفی بخش جواب چاہیے تو جو معلومات رکھتا ہے اس سے سوال کریں۔ خالی باولی میں جہاں پہ پانی نہیں ہے ڈول مارتے رہیں گے تو بیوقوف کہا جائے گا۔ آپ کو اگر تڑپ ہے، دوسروں کے عقائد کے معاملے میں آپ کو کوئی جج بنایا نہیں ہے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، اگر ان کو طلب ہے، معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو طالب بن کر آئیں گے تو ان کے سوالات کا تشفی بخش انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب بھی دیا جائے گا۔ مجادلے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر مناظرے کے لیے کسی حکم کی ضرورت ہوتی، سمجھے؟ انہوں طالب بن کے آ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدہ کیا ہے معلوم کرنے کی نیت سے پوچھنے آ رہے ہیں، تو پہلے ان کو کم از کم نیوٹرل ہونا ہوگا، دل میں یہ جو ہے نا یقین رکھنا ہوگا کہ اگر حق ہوگا تو قبول کروں گا، اگر باطل ہے تو رد کر دوں گا، قبول نہیں کروں گا۔ کم از کم یہ نیوٹرل پوائنٹ پہ تو آنا پڑے گا۔ آپ کہیں بھی جاؤ، آپ بھی اگر ان کے پاس جا کے سوال کر رہے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اگر حق ہے تو قبول کروں گا، باطل ہے تو رد کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اگر کوئی پہلے سے ججمنٹ دماغ میں فائنل رکھ لے کے یہ پورا باطل ہے یہ غلط ہے آتا ہے تو بیوقوفی ہے ان کے پیچھے ٹائم لگانا۔ آپ بھی وہاں جا رہے ہیں، انہیں پورا غلط سمجھ کے ان کے پاس جا رہے ہیں تو بیوقوفی ہے آپ کے پیچھے ٹائم لگانا۔
مذہبی تحقیق کے لیے کم از کم آدمی کو دل میں اس بات کا ارادہ ہونا چاہیے کہ حق بات آ جائے تو قبول کروں گا. سمجھا؟ تو آپ کو پہلے تو یا تو آپ اپنے عقیدے پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا وہاں پہ، ٹھیک، کیونکہ آپ مکلف نہیں ہیں، نہ آپ عالم ہیں، نہ آپ پہ شریعت نے کوئی ذمہ داری رکھی. اللہ نے کہا تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف بلائے، برائی سے روکے. پوری امت پہ تبلیغ دین کی ذمہ داری اللہ نے نہیں رکھی. یہ فرض کفایہ ہے، تبلیغ دین سب پہ نہیں آتی ہے ذمہ داری. ہاں اگر کوئی خلوص دل سے ابھی کیا ہے، سچ ہے کہ غلط ہے، کہ کم از کم تحقیق تو کرنی چاہیے. خلوص نیت کے ساتھ اگر سوال لے کر آتا ہے تو اس سے جو ہے نا بات بھی کی جا سکتی ہے. مگر پہلے سے فیصلہ لے کر کوئی آتا ہے کہ نہیں صاحب یہ پورا عقیدہ ان کا باطل ہے، تو پلیز آپ اپنی جگہ خوش رہیے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے عقائد کی بنیاد کیا ہے، اور ہم مطمئن ہیں، اور فیصلہ تو اللہ کے دربار میں ہونے والا ہے، اللہ کے پاس ہونے والا ہے. آپ اگر اپنے عقیدے سے مطمئن ہیں تو اپنی جگہ رہیے. ہم اپنے عقیدے سے مطمئن ہیں، ہم برابر عمل کیے جائیں گے اللہ کے دربار میں. ہاں اب غیر ضروری نہ آپ ان کو چھیڑیں، نہ ان کی ذمہ داری بنتی کہ آپ کو چھیڑیں. کوئی طالب آتا ہے، رسول کے پاس بھی یہی ذمہ داری ہوا کرتی تھی صاحب، کوئی طلب لے کر آتا تو اسے جو ہے نا تشفی پر جواب دیا جاتا. اصل آپ جی بولے. اصل میں نوید بھائی یہاں پہ ہم لوگوں کا ایک مطلب فٹ بال گروپ ہے، اونلی فٹ بال کے باتیں ہوتے ہیں اس میں، مگر انہوں کیا کرے بولے تو شب برات کے تعلق سے ان کو نکال دو گروپ میں سے. آپ جی میں مطلب فرسٹ ٹائم کرے بول کے جان دو بول کے گروپ میں سے نکال دو. آپ فٹ بال کی بات کرنا ہے فٹ بال کی بات کرو. نہیں اس لیے کہ ان کا بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے ہم کو، ہمارا بھی وقت ضائع نہیں کرنا ہے ہم کو. سب کا وقت قیمتی ہے. وقت اللہ کی عبادت کے لیے دیا گیا ہے، مجادلے کے لیے نہیں ہے. اگر وہ طلب لے کے آئے ہیں تو بحیثیت طالب اگر ان کو کچھ سوال ہیں تو ان کے یقیناً جواب دیے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ انہوں پہلے سے فیصلہ لے کر نہ آئے ہوں. اپنے عقیدے پہ رہیے. مگر یہ غلطی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا جواب دے تو ہم یہ کاٹیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے تو یہ کاٹیں گے، یہ کبھی بھی فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. سوال لے کر آئے ہیں، ہم جواب سنا دیں گے. سب تک بات ہو سکتی ہے. سمجھا؟ مناظرے کے لیے، مجادلے کے لیے اس کے اصول ہیں، حکم ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اور دو علماء کے درمیان گفتگو ہوتی. اس سے پہلے رحمتیہ اسکول میں جو ہے نا باضابطہ پروگرام رن کیا گیا، دعوت دی گئی اور انڈیویجولی پہنچائی گئی دعوت. کوئی آئے نہیں، گفتگو کیے نہیں. اچھا پروگرام تھا، موقع تھا، آتے بات کرتے، کوئی مارم پیٹ ہونے والی نہیں تھی. اصول کے تحت گفتگو ہوتی، قرآن و حدیث کے تحت گفتگو ہوتی، آتے تو بات ہوتی، کئی لوگوں سے ہوتی، ان کے مدرسوں میں جا کے گفتگو کرتے. ہم کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. آپس میں دو اختلاف امت تو جو ہے نا یہ ہسٹوریکل چیز ہے، بدلنے والی چیز نہیں ہے. اختلافات تو رہیں گے، تحاشر رہیں گے، حضور کا فرمان ہے، اور اللہ کی ذات کی قسم کھا کے بولے میری امت بچ جائیں گی. اللہ نے ترغیب دی کہ بٹو مت، مگر ہماری فطرت سے اللہ واقف تھا. رسول نے پیشن گوئی فرما دی، اور رسول سے بڑا سچا کوئی نہیں. جب آپ نے فرما دیا تو ختم ہو گئی بات، ختم ہی ہے، فائنل ہے، بڑھ گئے. اب آپ کو اگر مہدویت کے تعلق سے اگر سوال ہے اس نیت سے کہ حق کیا ہے معلوم کر سکیں، میں جواب دوں گا، وہ بھی اللہ واسطے، اور توفیق من اللہ ہے، السعی منی والادمع من اللہ. ہمارے کام کوشش کرنا ہے. آپ خلوص نیت سے سوال کریں گے تو اللہ بھی آپ کے دل کو کھول سکتا ہے. نہیں آپ پہلے سے ہی ایڈمنٹ ہیں، فائنل ججمنٹ آپ کے پاس آ چکا ہے، یو آر ڈیڈ شیور دیٹ دس از دا ورسٹ فیٹ، آپ خوش رہیے، دوسرے کو مت چھیڑیے. آپ کی زندگی آپ کو دی گئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو کام کیجیے. اگر کوئی طالب آتا ہے آپ کے پاس آتا ہے، دوسروں کو چھیڑیے. صحیح ہے، سمجھ گیا آپ بھی یہ بات. آپ بھی کسی کو مت چھیڑیے. آپ کو اللہ جو ہے نا وقت دیا ہے، اللہ تینوں حیتوں میں آپ کو ذکر اللہ کا حکم دیا ہے. آپ وہ نہیں کر کے آپ جو ہے نا دوسروں کو کچھ کرتے ہیں. ان کی جگہ ان کو وہ بات سمجھ میں آئی
حشر میں کیا میدان، حشر کے میدان میں جو فیصلہ ہوگا انہوں بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے. سمپل. آپ کو مہدویت کے تعلق سے سوال کرنا ہے اس نیت سے کہ کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے، صحیح ہوگا تو ہم قبول کریں گے، تو وی آر موسٹ ویلکم. آپ جو سوال چاہے کر سکتے ہیں، مگر آپ انکار پہ ایڈیمنٹ ہیں تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم پلیز. میرا بھی آپ کا بھی دونوں کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. آپ ڈیٹ شیور ہو گئے نا ایسا آپ یہ ہے سے غلط نہ کچھ بھی بولنے دو، میں قبول کرنے والا نہیں ہوں، تو ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. کیونکہ تحقیق کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ نیوٹرل ہوتے گفتگو. آپ قبول کرو نہیں بولتا میں آپ کو، حق اللہ کی طرف سے ہے. جب تک خدا کی توفیق نہیں ہوتی تب تک کسی کا شرع صدر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. اگر آپ اب کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو یو آر ویلکم. اللہ واسطے ریکویسٹ آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ آلریڈی ایڈمنٹ ہیں تو ڈونٹ ریز دا کویسچن. ہو گیا. بولیے بات. بچوں کی، نوجوانوں کی بھی فکر رہتی، جیسا آپ بولے نا، گروپ میں ہیں انہوں، تو ان کو معلوم ہے کہ انہوں حق پہ مثال پہ، تو ان کا کیا رہتی جستجو کہ اپنے بھائی کو بھی بتائے، اس کو بھی بچائے. وہ میں نیت سے اگر سے انہوں کوشش خطۂ کریں. کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں. میں اس سے پہلے بھی بولا میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ داری رکھی ہے جی یہ خاص لوگوں کے لیے رکھی ہے. امر و نبی نہیں جی کا جو منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں دوسری جگہ پہ بھی جو ہے نا اس کے اصول بیان کیا ہے. سب سے پہلے جو بھی مکلف ہو اسے اصول دین سے پوری طرح واقفیت ہونی چاہیے. صحیح. ہر کس و ناقص اگر یہی کام کرنے نکلے گا تو سروس کی جگہ ڈس سروس ہو سکتی. بالکل. سمجھ رہے ہیں آپ. تو جب تک آپ مکلف نہیں ہوتے آپ کے عقیدے کے تعلق سے بھی، جب تک آپ اس کے اصول سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے، تب تک ہر آدمی جو ہے نا نیا آئرہ غیرہ کوئی بھی آ گیا تو انہیں نہیں جاتا نہیں بولنے کے لیے. تو جو مکلف ہے وہی جائے. ٹھیک. اور آدمی کو اس کی اپنی ذات کا سوال پہلے ہے، اور جو بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص ہے اسے چاہیے کہ پہلے اپنے عقائد کے تعلق سے معلومات کرنا ہو تو اپنے مسلک کا جو کیپیبل آدمی ہے، جی آپ کا عالم ہونے کو، مفتی ہونے کو، جو بھی ہے اس سے جا کر سوال کریں. صحیح. اس سے اختلافات کم ہو گئے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آدمی کو جستجو ہونی چاہیے، اس سے کوئی دو رائے نہیں. چھیڑ چھاڑ سے منع کرنا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کس کی کیا کیپیبلٹی ہے ہم نہیں جانتے. شاید وہ سروس کی جگہ ڈس سروس کر دے تو نقصان ہوگا. معلومات نہیں ہے، ایک بات بولنے کی دوسری بول دی، سامنے والے کو آپ رہبری کے بجائے جو ہے نا آپ گمراہ کر دیے. صرف ایک جملے میں کام ہو گیا، اس کا جو ہے کیا ہوگا نتیجہ؟ آپ جو ہے نا ثواب کے بجائے عذاب کے جو ہے نا وہ مستحق ہو جائیں گے. کریکٹ. صحیح. جب تک آپ مکلف نہیں ہوں گے تب تک آپ بھی یہ کام کرنے نہیں نکلیں گے. نہیں. بالکل بالکل. ہاں؟ بالکل. اگر آپ اس جس عقیدے پہ آپ ہیں آپ اس کے اگر عالم ہیں تو اس صورت میں ہم آپ دونوں اسی وقت گفتگو کر سکتے ہیں جب کہ کوئی ایک حکم ہو جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں فیصلہ کر سکے، کیونکہ یہ اصول ہے مناظرے. مگر آپ بحیثیت طالب اگر آ رہے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. ٹھیک. تو ہمارا پہلے سوال یہی تھا کہ مہدوی عقیدہ کیا ہے؟ مہدوی عقیدہ وہی ہے جی. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذہب لے کر آیا ہے، وہی بالکل نہیں نوائے، وہی عقیدہ مہدوی عقیدہ. یعنی عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی. میں آپ کو کیا بولا، ایک جملے میں پوری بات بول جاؤں. جی. سراپا دین جو رسول وسلم لے کر آئے تھے وہی دین مہدی موعود علیہ السلام پیش کرے. بندہ کوئی نیا مذہب نہیں لے کر آیا. اگر آپ اس کو کاؤنٹر کرنا ہے جی. تو پہلے اسے اچھی طرح جاننا ہوگا اول کو، تو دوسرے کو میچ کر سکتے ہیں. صحیح. جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آپ واقف نہیں ہوں گے تب تک آپ دوسری چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے. صحیح. اور اس میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا ذاتی عمل، حدیث کی
3 شاخیں بیان کی گئی ہیں. ایسے سائل آپ پوچھ رہے ہیں تو اس لیے آپ کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں. جی ایک ہے حدیث فعلی، دوسری ہے حدیث قولی، تیسری حدیث تقریری. صحیح؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود و نفس نفیس جو عمل کیا اسے حدیث فعلی کہتے ہیں. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف، آپ کا ذات، آپ کا تقویٰ الگ معیار کا. بعض صحابہ بڑے اونچے معیار کے، بعض صحابہ متوسط تھے اور بعض بالکل مبتدی تھے. حضور نے جس میں جو صلاحیت دیکھی، حضور کا عمل تو اپنی جگہ ہے. جن صحابہ میں جو صلاحیت آپ دیکھتے تھے ان کو خصوصی تعلیمات بھی آپ دیا گئے ہیں. جیسے امام بخاری خود حدیث لے کر آئے ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کے 2 برتن دیے گئے، ایک کو تو میں ظاہر کرتا ہوں، دوسرا اگر ظاہر کروں تو میرے بھائی آپ اس طرح کیوں؟ بات اونچی تھی. مبتدی جو تھے یا بدوی جو تھے ان تک وہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی. کیا تعلیمات تھی اللہ بہتر. تو وہ تعلیمات کسی کے پاس نہیں ہے جو ابو ہریرہ آئیں گے اس پہ آئیں گے. پھر اگر ہیں تو تحقیق کریں گے کہ کہاں ہیں. ہونا چاہیے نا، بھی ہونا تو چاہیے نا، کیونکہ وہ تعلیمات بھی دین کا حصہ ہیں. تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ کچھ تعلیمات لوگوں سے چھپا کے ہم نہیں بول رہے ہیں، ہم تو مطلب حدیث پیش کریں گے. ہم تو حدیث پیش کیے ہیں. اگر آپ کو اگر لگتا ہے کہ وہ تعلیمات امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں اور بیان کی ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سند کے ساتھ دوسرے راوی وہ تعلیمات کو بیان کریں اور اس وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے بھائی نہ خبر. اس وضاحت کے ساتھ اعلان ہونا چاہیے. کریکٹ. ہم تو ایزیوم نہیں کر سکتے. ہم اپنی طرف سے کوئی دین میں اختراع پروازیاں تو نہیں کر سکتے. اتنا معلوم ہوا ہم کو کہ ایک ایسا علم بھی تھا جو خاص صحابہ کو دیا گیا اور انہوں نے خود اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر ہم علل اعلان عوام الناس میں اس کا اعلان کر دیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے. کئی باتیں ہیں اس میں. ذرا آگے بڑھتے ہیں تو آپ لوگ بھی ذرا غور سے سنو بیٹا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پہلے میں جو ہے نا کلاسیفیکیشنز کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. حدیث فعلی، بس خود رسول اللہ نے جن باتوں پہ عمل کیا کیونکہ آپ کے تقوی کا معیار بہت اونچا تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شيئا لغد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے اٹھا کر کچھ نہ رکھتے تھے. اس ذات عمل تھا. اس کے برعکس دیکھتے ہیں تو صحابہ کے پاس ڈھیروں مال بھی ہوا کرتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ مال. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وصال کرتے ہیں تو صرف 4 بیویوں میں ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئے. مال تھا. مگر رسول اللہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بالکل کامی تر کی دنیا تھی. لا يدخر شيئا لغد فرماتی ہیں بی بی عائشہ. تو ایک چیز تو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ کا جو ذاتی عمل تھا وہ تقوی کے بہت اونچے معیار میں تھا. بعد میں آپ صدیق رضی اللہ عنہ کی آپ زندگی دیکھیں گے کیا رکھیں ہیں گھر میں؟ بولے اللہ اس کے رسول کی محبت کو رکھا. سارا مال اللہ کے راستے میں دیا. حضرت عمر کے پاس آئے بولے آدھا مال اللہ کی راہ میں دیا ہوں، آدھا مال. تو سب کا اپنا اپنا اسٹینڈرڈ تھا. سب ہمارے لیے محتم بشان ہستیاں ہیں. رسول تو بناتے ہیں میرے صحابہ میں جس کسی کی پیروی کرو تو ہدایت پاؤ. تو صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے مگر سب کا معیار ایک نہیں تھا. رسول کا معیار تو بہت ہی اونچا تھا. پھر آتی ہے بات حدیث قولی کی، یعنی رسول نے کسی کے سائل کے سوال پر اگر کہا کہ تو ایسا کر لے، اس کے ظرف کے مطابق، اس کے وصف کے مطابق، حضور کا عمل چاہے اس سے اعلیٰ اور رفع ہو اور اس کے برعکس کیوں نہ ہو مگر وہ بھی حدیث کہلاتی ہے. کیونکہ ان صحابی کے سٹیٹس کے مطابق، ان کی کیپیسٹی کے مطابق رسول اللہ نے ان کو اجازت دی ہے تو وہ بھی حدیث قولی کے درجے میں آتی ہے. تیسری ہے حدیث تقریری کہ رسول اللہ کے سامنے کوئی عمل ہوتا ہوا دیکھا گیا اور رسول اللہ نے اس سے منع نہیں کیا.
اب یہ ہوئی بات، یہ حدیثوں کا استخراج ہے. یہ بات تھوڑا آگے بڑھ کے میں بولا تھا کہ یہ جاننا ضروری ہے اس قسم کا ذاتی عمل. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث کی جو سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے وہ ہے بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. امام بخاری کا مقدمہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری نے بڑی سخت شرائط رکھی تھی. ہوا یہ کہ بڑا لمبا عرصہ گزر گیا، تقریباً 200 سال کا عرصہ گزر گیا. 196 کی شاید پیدائش ہے امام بخاری کی، 200 سال کے قریب کا عرصہ گزر گیا جب تک حدیثوں کی کتابیں لکھی تو جاتی تھی مگر اصول کی تدوین نہیں ہوئی تھی. اور ایک اور مسئلہ یہ ہوا، وہ بڑا مسئلہ ہوا، اسلام کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا. کئی منافق ایسے تھے جو دل سے تو یہودی تھے، بظاہر مسلمان ہوئے. انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ایک میں 50,000 حدیثیں بھر دی. جو دل میں ہوتے گئے حدیثوں پہ حدیثیں بھرتے گئے. اب ہوا یہ، ادھر صحابہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق بات پیش کر رہے تھے، اور ادھر منافقین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی، اور ناحق جو دل میں آیا ملاوٹ کر رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ عرصہ گزرنے کے بعد بات نکلی ہے زبان سے. ایک بات نکلتی ہے 4 آدمی سے ہوتے ہوئے 5ویں تک جاتے ہوئے اس کی شکل بدل جاتی ہے. اب یہاں تو ایک عرصہ 150-200 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور امام بخاری کی چینز آپ دیکھیں، بعض جگہ 40 راویوں کی چین ہے. فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے، اور ایک دور کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، کئی ادوار پہ بات جا رہی ہے. مسئلہ بہت بڑا تھا. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کیسے معلوم کریں گے؟ تو ایک اصول یہ ہو سکتا تھا کہ حدیث کو قرآن مجید پہ پیش کیا جائے. ایک حدیث کی جانچ، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے خود دے دی تھی. نحن لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں. قرآن میں رد و بدل کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی امام بخاری یہ کرائٹیریا یوز کرے کہ حدیثوں کو قرآن پہ پیش کرنا ہو؟ میں آ رہا ہوں، کمپلیٹ کر رہا ہوں آپ کی بات. نہیں، اب سوال ہے نا، میں جا رہا ہوں کیونکہ امام بخاری کے بارے میں بات ہو رہی تھی نا، تو میں وہیں جا رہا ہوں. آپ کا سوال ہے نا، وہی سوال پہ آ رہا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد حدیثیں کثرت سے ہوں گے اور میں اختلاف بھی بہت ہوگا، میری حدیث کو قرآن پہ پیش کرو. مگر امام بخاری نے ویسا نہیں کیا، کسی محدث سے نہیں کیا. ٹو بی ویری فرینک، کسی بھی محدث نے قرآن مجید پہ حدیث کو پیش نہیں کیا. بتاؤ، انہوں نے ایک نیا علم ایجاد کیا جس میں راویوں کی سند قائم کی گئی. آپ نے کچھ کہا تو آپ کا کیریکٹر، آپ کا علم، آپ کا سچائی، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، یہ اصول قائم کیے گئے کہ حدیث کی صحت کو جانچنے کے لیے ایک راوی جو ہے، بولیے آپ بولیے، آپ بڑوں کے جیسا دکھائیں، آپ بولیے. حدیث کی صحت کو جاننے کے لیے کیا کرے؟ راویوں کی انٹیگریٹی کو دیکھا گیا. ایک روایت تو ایسی بھی ملتی ہے کہ امام بخاری بڑا طویل سفر کر کے جگہ پہنچے کہ فلانے صاحب کے پاس ایک حدیث ہے، بڑی مشقت کی، پہنچے، دیکھے تو وہ شخص ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور گھوڑے کو اشارہ کر رہا تھا جیسا کہ ہاتھ میں اس کے کچھ کھلانے کے لیے ہے. نے کہا کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے، میں اس سے حدیث کیسے لوں؟ آپ نے حدیث لینے سے انکار کر دیا. ایک الگ بحث ہے کہ وہ راوی پر کیا مجبوری تھی، شاید اس کے پاس جو حدیث تھی وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ایک الگ بحث ہے. مگر انہوں نے کیوں احتیاط کی؟ اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے. انہوں نے کیوں احتیاط کی؟ اس لیے کہ حدیث گڈ مڈ ہو چکے تھے. آدمی کا کیریکٹر اسٹیبلش نہیں ہوگا تو کوئی اور میرے پاس کرائیٹیریا نہیں ہے کہ حدیث کو کیسے صحیح ہے کیسے غلط ہے بیان کروں. تو آپ نے حدیث کے استخراج کے لیے
راویوں کے کیریکٹر کو پیرامیٹر بنایا. اب اس میں بحث میں نہیں جاتا میں کہ اس کی یہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے کچھ کرائٹیریا بنا کے کم از کم ریفائن کرنے کی کوشش کی. ان کے پاس وہی چیز تھی وہ کر سکے انہوں کرے. اب امام بخاری اتنے سخت شرائط، سب سے سخت ترین شرائط ان کے ہی ہیں، اس کے باوجود امام بخاری کو 2 لاکھ حدیثیں ازبر تھیں بائی ہارٹ. کون سی حدیثیں؟ امام بخاری کی شرائط پر صحیح اترنے والی، اور 5 سے 6 لاکھ دوسری حدیثیں تھیں جو ان کی شرائط پر صحیح نہ اترے. اسے تو آٹومیٹیکلی ریجیکشن باکس میں ڈال دیا گیا. جو صحیح تھی وہ 2 لاکھ کی تعداد. مگر آج ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بخاری میں اگر آپ ریپیٹیشنس آف احادیث کو نکال دیں تو 2500 چلر حدیثیں ملتی ہیں. ریپیٹیشنس کو بھی کاؤنٹ میں لے لیں تو 7500 اور کچھ چلر حدیثیں ملتی ہیں. 7554 کچھ فیگر ہے. 92,000 حدیثیں، 1,92,000 حدیثیں امام بخاری اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے گئے. ہو سکتا ہے کچھ اور کتابوں میں کچھ اور حدیثیں آئی ہیں 100,000، باقی سب تو اپنی خبر میں لے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح معنی میں اب دوسرے محدثین کے تو معاملہ کچھ اور ہی ہے. اتنے سخت شرائط نہیں تھے، ان کے پاس تو اور بھی جمع ہوئے ہوں گے. صحیح ہے. تو بولیے. اثر کا وقت شاید آپ کے پاس قریب آ رہا ہوں گا، تھوڑا سا سمرائز کر کے اس کو تھوڑا آگے بڑھیں گے جلدی. کتنے بجے آپ کے پاس اثر؟ سر 5:30 بجے سے ہمارے پاس 6 بجے. مین ٹاپک سے ذرا دور ہو کے. نہیں، آپ جو سوال کیے تھے میں وہیں ہوں، میں کہیں نہیں جاؤں. مطلب وہی تھے کیا پوچھے میرے کو، رائٹ؟ مطلب وہی تھے کیا پوچھے تو میرے کو بتانا پڑے گا نا کہ جو ہے نا. میں اگر دیکھیے ایک بہانہ ہے، اس کے ذریعے یہ بچوں کی بھی تفہیم ہوگا. شاید آپ اگر صحیح معنی میں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو مجھے الابوریٹ کرنا پڑے گا، کچھ تو بولنا پڑے گا کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے، مذہب کیسے معلوم ہوگا، اصول ہوں گے نا اس کے کچھ. جب تک ہم اصول سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ججمنٹ پہ کیسے آئیں گے، یا پھر ہم فائنل ایپیسوڈ پہ کیسے آ جا سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کے ذاتی عمل جو تھا وہ منعن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول کا پوری حیات مبارکہ ایسی تھی. کوئی صحیح عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. مطلب میں سمجھا میں کیا بولا آپ کو، پورا بیک گراؤنڈ سمجھے نا. میں کیا بولا آپ کو، حدیث فعلی قولی تقریری کے ڈفرینس کو سمجھا. پھر حدیث کا سب سے معتبر مجموعہ محدثین میں سب سے زیادہ اعتبار کی جانے والی کتاب امام بخاری کی. امام بخاری جو ہے نا بہت محنت کرے، سال ہر سال محنت کرے، بہت زیادہ کاوشیں کر کے جو ہے نا 2 لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھیں. اب میں اس سے زیادہ کی تعداد پہ جا رہا ہوں مہینے میں. صحیح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے سب سے معتبر ذریعہ ہمارے واسطے قرآن اور حدیث ہو سکتا ہے. کسی تیسرے آدمی کا قول معتبر نہیں ہو سکتا. قرآن جو بیان کرے اور جو حدیث بیان کرے. اب حدیث فعلی تک تو ہم پہنچ نہیں سک رہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ صحابہ میں کس کس کو کیا کیا اجازت دیے. امام بخاری بھی، اور ایک بات اچھی بتا دوں گا آپ کو، دوسرے محدثین پہ بھی نہیں جانوں کیونکہ سب سے معتبر کتاب کی بات کر لینا پہلے. امام بخاری 2 اہم باتیں اس میں رکھ دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن تھوڑا کھلے، بات سمجھ میں آ سکے. یہ مطلب میں جو سمجھ رہا ہوں کہ جو باقی کا مسنگ اگر جو حدیثہ مس ہو آئیں گئے گے وہ امام ہونا پورا لے کے آئیں گے مطلب نہیں اپن اپنی طرف سے کبھی نہیں بولنا. نہیں مطلب وہی آپ کا یا دیکھو آپ آدمی کبھی اپنی طرف سے جو بات کہتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا. ہمارے لیے مخبر صادق کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جو خبر ہوگی میرے لیے تو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی اور سورس ڈیپینڈیبل نہیں ہے میرے واسطے.
اللہ نے جس ہستی کی گواہی خود دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے رسول تو وہ ہیں جو اپنی خواہش سے بات بھی نہیں کرتے بجز اس وحی کے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو میرے لیے سب سے معتبر ذریعہ جو ہو سکتا ہے دین کا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. صحیح ہے. اب دو باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہ رہا تھا. امام بخاری was very specific about certain topics. آپ پورے ان کے جو چیپٹرز ہوتے ہیں بخاری کے اٹھا کے پڑھیے، آپ چیپٹرز کے نام پڑھ لیتے جائیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری کی کتاب مینلی فقہی اصول پہ لکھی گئی. مینلی ان کا جو فوکس تھا وہ روزمرہ عبادتوں کے تعلق سے ان کو جو حدیثیں ملی، اور فقی نہیں تھے. انہوں نے بحیثیت محدث اور فقی میں فرق یہ ہوتا ہے، محدث جو ہوتا ہے ایسے فارماسسٹ ہوتا ہے، ہر دوا جمع کر لیتا ہوں، جو حدیث ملی ہے جمع کرنا ہے ان کو. کیونکہ آپ کو چھوٹی مثال دے دیتا ہوں میں. کتاب الاوقات الصلاح نکالیا، ٹائمنگس آف دا پریئر، اس میں حدیث آئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بخاری لے کر آئے کتاب الاوقات الصلاح میں، رسول صلی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، چاند کی طرف نظر ڈالی اور کہا کہ تم عنقریب اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کے طالب ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز کی مداومت کرو. حدیث آ گئی. انہوں نے ان کے اپنی دانست میں، امام بخاری کے اپنی لاجک میں، ان کی منطق میں ان کو وہ کتاب الاوقات الصلاح کے چیپٹر میں بہتر دکھی. حالانکہ ہو سکتا تھا کوئی اور محدث اسے کتاب رؤیت اللہ میں بھی رکھ سکتا تھا، ایک چیپٹر اللہ کی دیدار کا بھی باندھ سکتا تھا. ان کا جو فوکس تھا فقہی اصول کے اوپر پورا. تو آپ دیکھیں گے پورے چیپٹرز اکارڈنگس میں تو تعلیمات جو فقہی مسائل سے ہٹ کر ہیں انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی. اسی لیے وہ جو 1,92,000 حدیثیں میں کہہ رہا ہوں ان میں کئی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں یقیناً کہ جن کا تعلق احسان کی تعلیمات کے ساتھ. یہ ایٹ لیسٹ ایزیوم کر کے چلنا پڑے گا، ایٹ لیسٹ شروع میں ایزیوم کر کے چلنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری بے انتہا احتیاط کے باوجود، میرے ساتھ بولا فارماسسٹ تھے، ان کو ہر دوا رکھنی تھی. آپ کو ایک دوا بنتی ہے دوسری نہیں بنتی، آپ کو الرجی ہے، یا آپ کی سچویشن میں ایک دوا آپ کو دی جا سکتی ہے دوسری نہیں دی جا سکتی، ہو سکتا ہے. مگر امام بخاری کا وہاں پہ کوئی دخل نہیں تھا. انہوں نے صرف حدیثوں کو جمع کیا ہے. آپ کتاب کو تفسیر اٹھا کے پڑھیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کو روایت کیے ہیں کہ قرآن کی آخری آیت جو ہے وہ حرمت ربا کی آیت ہے. ادھر دوسری طرف اسی چیپٹر میں، اسی کتاب میں اور اسی سند کے ساتھ صحیح کے درجے میں حضرت راوی کے نام یاد نہیں آ رہا ہے، شاید ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن کی آخری آیت کلالہ کی آیت ہے. آیت تو ایک ہی ہو سکتی ہے آخری. اب دونوں حدیثیں صحیح کہی جا رہی ہیں. مسئلہ یہ تھا امام بخاری کا کہ وہ راویوں کی سند کو ہی دیکھ سکتے تھے. انہوں نے جو پیرامیٹر سیٹ کیا تھا اسی کو فالو کر سکتے تھے. تو مذہب سمجھانے نہیں گئے، وہ حدیثیں آپ تک پہنچانے گئے اور انہوں نے برابر کام کیا. اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کیسے معلوم ہو؟ قرآن کی تفسیریں مختلف ہو گئی. ہر مفسر اپنے علم، اپنے اجتہاد، اپنے ظرف کے مطابق جو اسے سمجھ آتا ہے بیان کرتا ہے تفسیر. ایک ہی فرقے کے دو مفسر الگ الگ جو ہے نا اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں. آج ہزاروں تفسیریں ہیں قرآن کی. ہم فیصلہ کرنے نہیں بیٹھے کہ کون سی غلط کون سی صحیح، مگر یہ حقیقت ہے کہ تفسیریں قرآن ایک ہی
قرآن کی حفاظت خود اللہ نے لے لی تو کچھ بدل نہیں سکتا تھا، حرف، تفسیر بدل گئی. اور جہاں تک احادیث کا معاملہ ہے، حدیث میں بے انتہا اختلاف آ گیا، ہر مسئلے میں آ گیا. اور کوئی بھی متن حدیث پہ، حدیث کے ٹیکسٹ پر کوئی ججمنٹ پاس آج تک بھی نہیں کرتا. جتنی بات ہوتی ہے وہ راویوں پر ہی ہوتی ہے. حالانکہ راویوں کا علم، جیسا میں بولا، مجھے ان سے دشمنی ہے، میں ان کو برا بولتا ہوں، مجھے ان سے دوستی ہے، ان کی برائی بھی اچھی دکھتی ہے میرے کو، تو ظاہری آپ کے بارے میں تحقیق کرا میں، آپ کے دوست ہیں، کیا بولیں گے؟ ارے کیا پیارا آدمی ہے. بے انتہا احتیاط کے باوجود میں کوشش کروں گا، 10 آدمی سے پوچھوں گا، مگر میں دل میں تو جھانک کے نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی اچھائی یا برائی. تو یہ ظاہری علم ہی تھا جس پہ احادیث کا استخراج کیا گیا. تو کیا مہدویت وہی مذہب ہے؟ چنگے کے ساتھ اسلام کے جو اصل اسلام ہے، رسول کا ذاتی جو عمل ہے، اس کو کیسا معلوم کریں گے؟ ہم کو اصول بتائیے، ہم کو اصول، ہم واقف ہیں، اصول دین سے واقف ہیں. قرآن کی کس آیت کی کون کیا تفسیر کرتا ہے ہم واقف ہیں، کس کے پاس کیا اختلاف ہے ہم واقف ہیں، احادیث میں کہاں کہاں کیا اختلافات ہوئے ہیں، کس نے کیا اصول رکھے ہیں، کس حدیث کا پھر وہ حدیث آ جانے کے بعد بھی ان احادیث کے تعلق سے جو اجتہاد کیا گیا اس میں بھی پھر اختلافات ہوئے. حدیث کا مجموعہ وہی آ گیا تھا، پھر بھی اختلافات ہوئے. رسول کا ذاتی عمل کیسے معلوم ہوگا؟ رسول نے سند میں ہمارے لیے، ہم چونکہ حضرت میران سید محمد جون پوری کو مہدی موعود خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ کی حیثیت سے قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیق کے بعد تصدیق کرتے ہیں، تو ہمارے لیے رسول نے صاف الفاظ میں بیان کر دیا، المہدی منی یعفو عصی ولا یخطی. رایت سود کی حدیث ہے جسے اہل حدیث کے علماء بھی رد نہیں کرتے. یہاں پر سب سے بڑی بات کہہ دی گئی کہ مہدی مجھ سے ہے. اب یہ اس میں اجتہاد کرنے والے بہت دور تک اجتہاد کرتے ہیں، مگر آگے کے الفاظ بڑے صریح ہیں، یخفو عصری، میرے نقش قدم پر چلے گا، ولا یخطی، اور کبھی خطا نہ کرے گا. لفظ مہدی نام نہیں ہے، یاد رکھیے، وصف ہے، ایٹریبیوٹ ہے. اور مہدی لفظ ہے، اس کے معنی ہے ڈیوائنلی گائیڈڈ، جسے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہدایت دے، اسے مہدی کہتے ہیں. اسی رسول کے ناموں میں ایک نام مہدی ہے، رسول کے ناموں میں ایک نام مہدی ہے. یہاں پر بھی ایک ایسی ہستی کی ضرورت تھی، کیونکہ مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث کرنے کا جو زمانہ حدیث میں آیا ہے وہ ایسا وقت ہے کہ جب امت پر ہلاکت چھا رہی ہوگی. کئی فتح کا امت ان کی حدیث ہے، جسے خود اہل حدیث کے علماء 11 چینز کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں، رد نہیں کرتے اس حدیث کو. اور ایک جگہ جو ہے نا سلسلۃ الذہب کی حدیث بھی کہتے ہیں، یعنی سنہری کڑی. یہ اہل حدیث کے علماء بھی جو ہے نا اس حدیث کا انکار نہیں کرتے. شیخ البانی تو اس پہ ضعیف کی مہر لگائی اس حدیث پہ. شیخ البانی آج سے 100 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے ان کو 1300 سال کی چینز جوڑنا پڑیں گا پہلے. میں نے بولا آپ کو راویوں کے کیریکٹر پہ اسٹڈی کرنا ہے تو ان تک چین پوری جوڑنا، کتنے دونوں تحقیق کرنا. 11 ریفرنسز دیے ہیں لوگوں. کتنے محدثین صحیح بولے اس میں؟ تو یہ کتاب ہے جمعیت اہل حدیث کی طرف چھپی ہوئی، میں آپ کو انشاءاللہ کاپی بھیجتا ہوں. بس PDF ہے. یہ دیکھیے آپ 49 پیج پہ، اور یہ جو ہے محفوظ الرحمان فیضی کی لکھی ہوئی ہے. یہ دیکھیے آپ، یہاں ملتی کتابیں، یہ جمعیت اہل حدیث کی چھپی ہوئی ہے. یہ پکچر لے لو. میں لے سکتا ہوں، میں لے سکتا ہوں. یہ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے چھپی ہوئی کتاب ہے. اور فرنٹ پیج دے دیجیے مجھے.
ہاں بولو نہیں آ رہا، شیڈو آ رہا تو بولو، نہیں نہیں آگے چھوڑ دو، ہٹا دو، میں ایسا اینگل دیتا ہوں. اب لینا چاہ رہے تھے نا یہ آپ، کتاب خرید لیتے ہیں ہاں آپ، میں اچھا لے بھی لیتا ہوں میں. لے لیجیے آپ، لے لیجیے. کون سا پیج ہے نا 49 لے لو کاپی، لے لو آپ کو ہے بات. یہ ہے وہ نا حدیث 23 لے لو آپ، اطمینان سے پڑھو آپ، بیٹھے میں سکون آرام سے ہاں آرام سے. عربی ہے نا تو نکال سکتے. عربی ہے، اردو ترجمہ بھی ہے. ٹھیک. حدیث کا جو متن ہے، لن تحلق امۃ عن اولها وعیسی فی آخرها والمہدی فی وسطها. دوسری جگہ دوسرے الفاظ میں بھی یہی روایت آئی ہے، اور اس کے جو ریفرنسز دیے گئے ہیں اسی کتاب میں، میرے کو بھی نہیں معلوم تھا اتنے ریفرنسز ہیں کر کے. رواہ النسائی فی سننہ کما قال المناوی فی تفسیر، پھر پیج نمبر کے ساتھ دیا گیا ہے. پھر فیض القدیر و ابو نعیم فی اخبار المہدی والحاکم و ابن عساکر فی تاریخہما کما فی کنز العمال والحابی، یہ پورے ریفرنس ہیں. اس کے بعد السراج منیر فی جامع صغیر میں بھی دوسری چینج کے ذریعے سے یہ حدیث آئی ہے. زمانہ بتا دیا گیا، مگر سب سے اہم جو جز ہے اس حدیث میں، جو توجہ دینے والی سب سے اہم بات ہے، وہ یہ کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو ہلاکت نہیں ہے. پچھلی امتوں کو ان کی شریعتیں بھی منسوخ، ان کی کتابیں، کیونکہ افراط و تفرید سے کام لیا گیا، کتابیں بدل دی گئی ہیں تو کتابیں بھی معتبر باقی نہیں رہیں، اور ان کی قوموں کا نام و نشان ہے بھی تو لا، یعنی اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں. امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تاحشر باقی رہے گا. مگر ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ہلاکت نہیں آئے گی، اس پہ خراب وقت نہیں آئے گی. جب آئے گا تو رسول نے کہا کہ کیسے ہلاک ہو سکتی ہے، یا ہرگز ہلاک نہ ہوگی وہ امت جس کے اول میں ہوں، جس کے آخر میں عیسیٰ، جس کے وسط میں مہدی ہوں. ایک الگ بحث ہے کہ لوگ ایسا بھی بولتے ایسا بھی بولتے. ایک الگ ہے کہ وسط کے معنی جو ہے نا، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نزول ہوگا، جس پہلے نازل ہوں گے وہ بھی وسط ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. ایک الگ بحث ہے، اس کو الگ ڈسکس کرنا پڑتا، وقت لگتا اس کو. مگر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ امت پر ہلاکت کا وقت جب بھی آئے گا تو اللہ اسے ہلاکت سے بچائے گا. یہ سب سے اہم. معلوم یہ ہوا کہ ہلاکت کا جو لفظ اللہ نے رسول کی زبانی جو بیان کیا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب خدا کو خدا کہنے والا خدا کے لیے باقی نہ ہوگا. ایسا وقت آ جائے گا کہ صحیح معنی میں جیسے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یا صحیح علماء دین اٹھا لیے جائیں گے، یا ایسا وقت ہے کہ جب اللہ کو انٹروین کرنے کی ضرورت آ جائے گی. ایسا وقت آ جائے گا کہ اللہ کو اپنی طرف سے کسی ہستی کو بھیجنا پڑے گا. ہلاکت کے یہی سچویشن ہو سکتی ہے کہ دین خطرے میں ہوگا، اللہ کا دین خطرے میں ہوگا. اور سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں ہے کہ لوگ برگشتہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہر زمانے میں حق و باطل کا معرکہ رہے گا، قیامت تک رہے گا. یہ تو کئی قرآن کی آیتوں سے، کئی احادیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے. کبھی بھی ایک وقت سب کے سب مومن نہیں ہو جائیں گے. قرآن کی آیتیں ثابت ہیں، احادیث کے کئی جو ہے نا ریفرنسز دیے جا سکتے. ایک وقت سب مومن ہو ہی نہیں سکتے. جب رسول کے زمانے میں نہ ہوئے تو کسی اور وقت تک ہونے کا گنجائش ہی نہیں، پاسبل نہیں ہے. دیٹ از کیونکہ وہ خیر القرون ہے، دا بیسٹ آف دا ٹائمس. رسول کا وقت جب نہیں ہوئے تو بعد میں ہونے کا کوئی پاسبلٹی، قرآن کے خلاف بھی ہو جاتی بات، احادیث کے خلاف بھی ہو جاتی بات. مگر ہلاکت جب آئے گی تو اللہ اسے ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ نہیں دے گا، ہلاکت سے بچانے کے لیے بھیجے گا. رسول نے جو بات کہی اس میں خصوصیت سے ہم یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہلاکت، میں اگر دین سے پھر گیا تو دین کی ہلاکت نہیں ہوتی. اللہ تو کہتا ہے کہ ہم جبری ایمان نہیں دیتے، اگر چاہتے تو سب کو ایک امت کر دیتے. اللہ نے بندے کو ارادے کی صفت دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دیکھیے کیا برائی کے دونوں کے راستے بتا دیے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جو خود پاک ہوگا اپنے لیے، اپنے بھلائی کے لیے،
اور جو برا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اسے دین کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر جب دین کے اصول کو بدل دیا جائے گا تو اس وقت دین کو بچانے کے لیے، قانون کو جیسا کہ وہ ہے اسے قائم کرنے کے لیے اللہ اپنی طرف سے اپنے خلیفے کو بھیجے گا۔ ورنہ تو حق اور باطل کا مارے گا تو قیامت تک چلنے والا ہے۔ ایک شخص ماننے والا ہے تو وہ مومن ہے، پوری دنیا مخالفت پہ ہے دین کے تو وہ کافر ہے۔ تعداد سے بعض انبیاء تو جو ہے نا صرف 2 امتیوں کو، بلکہ رسول اللہ کی حدیث تو بتاتی ہیں کہ کئی انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں ایک بھی امتی نہیں تھا، چلے گئے دین کو پیش کرے، محنت کیے سال ہر سال، مگر دل میں بات ان کی نہیں اتری، مہر لگا دی گئی تھی ان کے دلوں کو، نہیں سمجھ میں آیا، چلے گئے۔ بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے تعلق کی زبان سے اللہ نے قرآن میں کہلوایا ہے، آپ کے قول کو قرآن میں اللہ نے رکھا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد برپا مت کرو بعد اس کے کہ اس کی اصلاح کر دی گئی، جبکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ ان کی 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا، 2 بیٹیوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا، تاریخی حقیقت۔ تو کون مانتا ہے کون انکار کرتا ہے، اس سے دین کے اصول میں دین کو بچانا اس وقت پڑتا ہے کہ دین کے صحیح اصول سے ایک شخص بھی مدافعت کرنے والا باقی نہ رہے، یا دین مجذوبہ میں ہو جائے۔ ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا کہ بندے کو اللہ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب دین مجذوبہ میں باقی رہ گیا تھا۔ اور مثلاً کی صنعت ایسے سنی تھی، ہم اپنی طرف سے کوئی نہیں نہیں لاتے، ہاں تحقیق کی گنجائش ہے، تحقیق کی گنجائش ہے کہ کیا وہی سید محمد جو ان کو بھی مہدی موعود ہے یا نہیں، تحقیق کی گنجائش ہے، دروازہ کھلا ہے، کبھی بھی آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اصول پہ کیجیے، رد کر کے تحقیق مت شروع کیجیے، آپ اپنے ذہن کو اپنے سینے کو کھول کی کوشش کیجیے، اللہ کو منظور ہے تو بات کھلے گی، نہیں آپ کو باطل نظر آتا ہے، خوشی آپ اپنے عقیدے کریں گے، آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے آپ سے، نہ ہم آپ کو چھیڑتے ہیں نہ آپ ہم کو چھیڑنا، آپ اپنے عقیدے پہ ہم اپنے عقیدے پہ، لکم دینکم ولی دین، آپ بھی جواب دیں ہم بھی جواب دیں، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہم سرخرو ہوں گے، اگر آپ حق پہ ہیں تو ہم سرخرو ہوں گے، جو حق پہ ہے اللہ سے قبول کرنے والے ہیں، ہم ہمارے عقیدے سے اچھی طرح واقف ہیں، ہمارے بچے کو کہیں اور جا کے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عقائد سے ہم واقف ہیں، وہ پوچھے گا تو ہم برابر اس کو اصول بتائیں گے، قرآن حدیث سے برابر ثابت کریں گے کہ ہمارا وہی مذہب ہے جو ذاتی مذہب۔ آپ قرآن اور صحیح حدیث اپنے عقیدے کو اور عمل کو وہیں سے بتائیں، اور کوئی تیسری چیز ہے؟ آپ کی سب سے بڑی سند آپ کے سامنے رکھا ہوں میں، یاد رکھیے آپ، بہت اچھی بات بول رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ میں جز ہمارے پاس جو مستند احکام ہے تعلیمات ہے جز بھی بتا سکتا ہوں، مگر میں نے آپ کے سامنے کل رکھ دیا، آپ عاشق رسول ہیں تو رسول کی رہبری آپ کے لیے کافی ہے، جز میں نہیں جا رہا ہوں، میں نے کل رکھ دیا آپ کے سامنے، المہدی منی یخفو اسری ولا یختی، کس کا قول ہے؟ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا، کبھی خطا نہ کرے گا، ذات کو پہلے مان لیتے ہیں اس پہ تحقیق کر لیتے ہیں، جیسے میں تھوڑا کمپلیٹ کر لیتا ہوں پھر آپ آئیے، جیسے کہ رسول اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم ایسا کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری عقل ہماری دانست میں اگر کوئی بات فٹ بھی نہیں ہوتی ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ ہماری عقل کا اعتبار نہیں ہے، ہماری سوچ کا اعتبار نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق، یہودی یا مشرکین یا دوسرے مخالفین چاہے نصارا ہو جو بھی عقلی معیار پہ بھی صحابہ کو چیلنج کرتے تھے، ہمارے پاس یہ کیسا حکم آ گیا، پہلے ایک حکم تھا اب ایک حکم آ گیا،
کیا پہلے اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اعتراضات ہوتے تھے وہاں پہ. ایک مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ ہم کو ادھر رخ کرو بولے کرے, ادھر بولے ادھر کرے. مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ ذات کو مانے ہیں, جو بولو سنو. ہاں آمنا و صدقنا, سمعنا و اطعنا. مومن کی صفت یہی ہے نا. جی سمعنا اور اطعنا کے درمیان میں کوئی اور لفظ آیا نہیں آیا. نہیں آیا نا. سنا اور اطاعت کی. رسول وسلم کے فرمان کے مطابق مہدی موعود علیہ السلام پر تحقیق کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے تاکیدی حکم دیا اور چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے لیے بھی پوری امت میں آپ نے تاکیدی حکم تو چھوڑیے, آپ نے عمومی بات بھی نہیں کہی کہ فلانے کے ہاتھ پہ بیعت کر لو یا فلانے کی اطاعت کر لو. جیسا تاکیدی حکم اسلام کے لیے دیا گیا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَآتُوهُ وَوَعِّيُّهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي. جب تم اس کے بارے میں سن لو تو جاؤ, طالب کو جانا چاہیے, پیاسے کو دریا کے پاس جانا چاہیے, طلب لے کر جانا چاہیے. جب تم سن لو تو جاؤ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو. اور بیعت کے معنی ہیں عربی میں بیچ دینا. اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے, وہاں خریدنے کا اعلان ہوا ہے تو یہاں سے بیچنے کا اعلان ہونا چاہیے. اپنی جانوں کو ہم بیچتے ہیں, اللہ کے حوالے کرنا ہے. تو اللہ حوالے اللہ کا جو ریپریزنٹیٹو ہو سکتا ہے, جس کے ذریعے ہمیں اللہ کی ہدایت ملتی ہے, اس پر ورنہ ہر کس و ناکس جو بولے دین میں بولتا رہے گا تو کوئی آپ اپنے ہی مسلک میں دیکھ لیجئے, ہر کس و ناکس جو چاہے بول لیتے پھر تو آپ کا مذہب نہیں بنتا. تو اصول قائم کیے گئے آپ کے پاس بھی, آپ نئی بات نہیں پیش کر سکتے. جو آئے ہیں آپ کے اصول اسی کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو. بکنا ہے اپنی دانش میں کچھ آتا ہوں گا, ارے یہ صحیح ہے بولنے سے یہ غلط ہو سکتا نہیں. یو فالو, یو کی ناٹ انوینٹ اینی تھنگ نیو. تو میں نے آپ کے سامنے کل رکھ دیا, رسول صاحب نے تاکیدی حکم دیا, اگرچہ برف کے پہاڑوں پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جان جوخم میں ڈالنا پڑے, یہ معنی ہوئے. ریگستان کے رہنے والوں کو برف کے پہاڑوں پر سے رینگنا کیا معنی رکھتا ہے آپ سمجھ جاؤ. سخت حکم دیا گیا, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, کیونکہ وہ عام آدمی نہیں ہے, عام عالم نہیں ہے, کوئی عام مفتی نہیں ہے, وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے. مہدی کے معنی ہی ڈیوائنلی گائیڈڈ. اب ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ تحقیق کرے ان کی ذات میں, ذات کو مانے, ذات کے تعلق سے کلیریفیکیشن آ گئی. میری عقل کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد, کیونکہ سند وہاں سے مل گئی ہے, وہاں سے پروف دے دیا گیا کہ وہ جو کریں گے وہ وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یقفو اصلی اللہ یقتو, میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا. تو ذات میں تحقیق کرنا چاہیے پہلے کہ ان کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرب قیامت میں آئیں گے, کیا ایسی کوئی سند ہے؟ ہونا چاہیے نا, تحقیق وہاں ہونی چاہیے کہ ذات میں تحقیق کریں. آپ یہ جو حدیث بولے یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ کون سی بولے؟ میرے نقش قدم پر چلیے. میں دے دیتا ہوں, آپ کو کاپی دیتا ہوں, آپ بھی فوٹو لے لیجیے اس کو. دے دیجیے. تھوڑا پیج پڑ گیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث کون سی ہے, میں نکال لیتا ہوں. نہیں میں دیتا ہوں, آپ کوئی لے لو, آپ کاپی سے لو, پھر نکال لو آپ. پھر کاپی آپ وہ حدیث دے دیجیے, میں وہ لے لیتا ہوں. لے لو. میرے نقش قدم پر سے سوری تھوڑا فریش کاپی نکالنا ہے مجھے. آپ لے لو, کاپی لے لو, سکون سے پڑھو آپ بیٹھ کے. نہیں بھائی, آپ پڑھے ہوئے ہوں گے نا, میرے نقش قدم پر چلیے, خطا نہیں کریں گے. تو تم اظہار اگر دیکھو تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر جائے بیت کرو, وہ مہدی خلیفہ. مگر یہ الفاظ نہیں کر سکتے. یہ دوسری حدیث ہے, پہلی. اچھا میں وہ دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو بھیجتا ہوں کاپی, میرے پاس اب کاپی دیکھ لیتا ہوں. جمل بھائی آپ واٹس ایپ نمبر بھی دے دیجیے.
کیونکہ میں منڈے میں میں انٹرٹین نہیں کر سکتا زیادہ کیونکہ مصروفیت رہتی پھر بدیا مجھے نہیں، میں یہاں رہتا ہوں اسی لیے بول رہا ہوں، میں یہاں رہتا تو چاہتا بالکل ہوں آ کے آپ سے کیونکہ مل سکتا تھا۔ معافی چاہتا ہوں میں اس لیے کہ انانیمیٹی رہتی مسائل جیسے میں آپ کو بیٹھ کے سمجھ سکوں اوور دا فون سمجھ میں نہیں آتی کوئی حدیث ہونا یا کوئی مسئلہ کچھ بھی اختلاف ہونے نہیں دو ہوتا۔ کچھ بھی ہونے دو اگر آپ کی گفتگو صحیح ہے نا میں یو ایس میں رہتا ہوں، نزدیک رہتا ہوں تو بہت خوشی گفتگو کی کر کے آ بات جا ہے سکتا تھا۔ بہت خوشی کی بات ہے یو ایس میں بھی آپ کو افہام و تفہیم کرنے والے مل جائیں گے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اگر دین اہم ہے تو آپ برابر اس کو وقت بھی دیں گے آپ کو کہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو اسے اور کی جو ہے نا سمجھانے کا طریقہ اگر آپ کو سوٹ نہیں ہو رہا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں تو تشریف لائیے اویلیبل ہیئر اینی ٹائم اگر آپ کے 2 بجے میرے کو کٹ کام آ سکتے ہیں میرا گھر کہاں معلوم کر لیجیے کیونکہ جب تک آدمی بالمشافہ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرتا نا میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں نا آپ میرے کو سمجھ سکتے جو گیپ رہ جاتا کمیونیکیشن کا اس میں بڑا مسئلہ آتا ہے تو پھر بتی بیٹھ کے گفتگو کرنے میں کوئی غرض نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے اللہ واسطے آپ کوشش ہم کیجیے تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس واسطے آئے تھے کہ اگر آپ کے پاس سے قرآن اور صحیح حدیث سے جو بھی بات مل جائے اس کو قبول کر لیں گے۔ تو میں نے جتنی اگر گفتگو کی ہے الحمدللہ قرآن و حدیث کی پیش بالکل ہماری کسی بھی آپ کو نہیں پیش اگر سے نہ ہو تو پھر ہم تو صورت کر دیں گے، اس میں کوئی وہی نہیں ہے۔ آپ اپنے اختیار پہ ہیں جی بالکل بالکل۔ کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا مذہب میں فورس نہیں ہے لا اکراہ فی الدین اللہ نے اعلان کر دیا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہر شخص میں آپ بولتے گئے جیسا حدیثیں بھی میں آپ حدیث کو آنے یہ کے حدیث بعد ایک دینا ہوں آپ کو یہ ہے اور یہ 2 حدیثیں اور ہیں۔ کون سی ہے بھائی کسی بھی صحابی کو فالو کرو تو حق پر آ جاؤ گے، وہ ایک حدیث ہے، اور دوسری حدیث ہے یہ قرآن تو پر خیر آپ کو حدیث کو کہیں قرآن بھی پر پیش کر۔ یہ تو میں جو ہے نا حدیث نہیں بولا گا اچھا یہ بھی حدیث ہے ٹھیک ہے آپ کا نہیں دوسرا میں صفے کو بھائی کو جو ہے اب تجمل بھائی ایک 5 منٹ آپ دے دیے تو ہم بھی بول دیتے کچھ کہ آپ سوال کر سکتے ہیں وہ سوال ہی مطلب آپ سے ہی پوچھ لینا چاہیں گے، دلیل ہے تو دے دیجیے۔ اعمال جو ہم دیکھتے کیونکہ ہم بھی ہیں پڑھے پیدا ہوئے نامش میں ریکویسٹ انسان کرتا ہوں آپ سے جی میں تجھے جی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے بہت اچھی بات آپ کے سامنے رکھ دی جی کیا ہوتا ہے مقصد کے نظر ہے نا ہمیشہ فوکس رہے جی نا اس پہ ہی تو میں جز کو نہیں لے کے جا رہا ہوں وہاں حامد گفتگو کریں گے ہر شاخ پہ گفتگو کریں گے لائے دروازہ بالکل بالکل ہر شاخ پہ گفتگو ہو سکتی ہے الحمدللہ اب وہ چاہے وہ ڈیٹیل میں جا زیارت رہے ہیں قبور ہو تسبیت خاتمین ہو جمعہ کا اختلاف ہو ہر موضوع پہ گفتگو کر سکتا ہوں قرآن و حدیث سے گفتگو کروں گا آپ سے نہیں یہ اختلاف نہیں بول رہے ہم وہ چیزیں جو کلیئرلی مینشن نہیں ہے قرآن اور صحیح احادیث میں اس آپ کے پر وہ مطابق عمل ہو رہا اس میں آپ کے مطابق ہمارے مطابق نہیں، ہم میں نے بولا تحقیق نا کر کے میں آپ کی تحقیق کے مطابق جی چلو آپ کے مطابق میں آپ کی تحقیق کے مطابق جی ہماری تحقیق کے مطابق ہمارے پاس سند ہے ہم میں برابر لکھ دیتا ہوں جواب تھوڑی دیں گے چیزیں اس میں۔ نہیں کہ ہم دم نہیں کرتا گفتگو میں کیا بولا آپ کو میں کل پہ گفتگو کر رہا ہوں میں آپ جس پہ جا رہے ہیں آپ بول رہے ہیں ایک ایک پتے کو اپن بات کریں گے میں بول رہا ہوں اس کی جڑ پہ چلے جائیں گے رسول نے ہماری رہبری فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات تو ہو گئی وہ کل پہ آ جائیے آپ لیکن آپ کی تحقیق کل پہ رکھیے آپ کل پہ آ جائیں گے تو جز آٹومیٹیکلی جو ہے نا اس کے تابع ہو جاتا ہے آپ کے لیے بہت اچھی بات کہہ رہا ہوں جی اور لیکن میں ڈیویٹ نہیں ہوتا گفتگو میں میرے اصول ہیں کیونکہ نافع گفتگو ہونی چاہیے لایانی گفتگو میں آپ میں دینا آپ کا دونوں کا وقت ضائع ہوتا لائنی نہیں ہے ہے گفتگو، اور اس کچھ کی اعمال ہے ہم جو آپ سے میں بولا نا میں دلیل لے لینا چاہ رہے ہمیں تھے ضرورت نہیں ہے دیکھو ٹھیک ہے آپ نہیں دیتے تو آپ کی بات۔ اصول پہ آئیے پہلے اصول اس تو کے آپ کا بعد ہمارا سیم ہے کہ قرآن اور صحیح میں حدیث بولا نا میں آپ کو تحقیق کے لیے راستہ جو ہے نا بتا دیا جی کہ ذات کی طرف رسول نے آپ کو دعوت دی ہے بالکل اسلام کی دعوت رسول نے دی ہے ہم بھی وہی بولتے ہیں امام میں مہدی کو اگر نہیں مانے تو پھر دین سے باہر نکل جاتے ماننا ہے ہاں شخصیت کا اختلاف ہے آپ اس پہ تحقیق وہ کیجیے آپ اس پہ تحقیق کیجیے تاکہ جز آپ کے لیے آسان ہو جائے کیونکہ کیا ہوتا جب کل آسان ہو جاتا نہیں جب کل میں آپ کو کلیریفیکیشن مل جاتی یا تو رد ہو جائیں گا یا قبول کریں گے قبول ہو جانے کے بعد جز سمجھنا آسان ہو جاتا قبول کرنے کے واسطے جو تعلیمات بتائے جا رہے ہیں جو عمل بتائے جا رہے ہیں وہ ٹوٹلی اگینسٹ ہے تو کیسا ایکسیپٹ کریں گے بلا دیکھ میں کیا بول رہا ہوں میں آپ کو پھر بول رہا ہوں میں آپ کو کل پہ تحقیق کرنے کے واسطے بول رہا ہوں میں آپ جز کے اوپر آ رہے ہیں پھر میں کیا بولا آپ کو جز کے تعلق سے آپ اپنا تحقیق کا جو مدار رکھے ہیں وہ مدار صحیح ہے غلط ہے فیصلہ پھر بعد میں ہوا
شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو, نہیں میں سمجھ شاید آپ جو ہے نا اصول دین سے ہٹ کے جو ہے نا تحقیق کر رہے ہوں گے. آپ شخصیت کو مان لو بول رہے ہیں, تو شخصیت کو ماننے کا جو پیمانہ ہے وہ تو وہی ہوگا نا کہ انہوں حق کی بات کریں گے اور حق سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کریں. بالکل صحیح ہے. لیکن ان کے تعلیمات بول کے جو بتایا گیا ہے پبلک میں, وہ تعلیمات نیچے قرآن اور حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے. میں نے بولا نا آپ کو پھر پہلے, میں آپ کو کا بیسس سمجھایا گر جا رہا نا. نہیں, میں آپ کو پہلے سمجھایا پھر سمجھا رہا ہوں. اصول دین میں پہلے رسول کو مانے یا قرآن کو مانے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. بڑھن بات ہے, کیونکہ جب تک رسول بولے نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا. صحیح ہے. میں آپ کو وہی لے کے جا رہا ہوں, میں آپ کو اصول دین پہ قائم رکھ رہا ہوں میں آپ کو. مگر اب اس کے بعد جز میں جب آئیں گے تو آپ کو اجازت ہے, آپ پوری تحقیق کرو. آپ, میں آپ کو منع نہیں کرتا, آپ ایکسیپٹ مت کرو, پہلے اس کو کلیریفائی کر لو, آپ قبول مت کرو. آپ, میں آپ کو کبھی بھی نہیں بولتا قبول کرو بولتے مہدویت, کبھی بھی نہیں بولتا ہوں. وہ اللہ کی طرف سے آنا, وہ میں آپ کو مہدویت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بھائی. مہدویت بلکہ آپ الگ ہی بولو بھائی, آپ آپ کچھ اسلام پہ ہے, اسی کو مہدویت کہتے ہیں. وہ آپ بول رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں تو ہم نبی کو صلی اللہ معلوم علیہ ہے وسلم تو نے بول بولے رہے نا ہیں. مہدویت بول کے, نہ خود امام نے بولے کہ میں ایک نئی چیز لا رہا ہوں مہدویت بول کے, یہ انہوں بھی نہیں بولے. آپ کو انشاءاللہ اس پہ بھی تشریفی وقت جواب دوں گا میں. ہم آپ کو اس پہ بھی لٹرلی بلیک اینڈ وائٹ دیکھنا چاہ رہے میں ہیں. سمجھ رہا ہوں, آپ کو اس پہ بھی بہت تشریفی وقت جواب دوں گا میں. کیونکہ جو چیز ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو امامنا نہیں بولے, وہ بھی جو ہے رائج ہو گئی. اور میری بھائی آپ نافع عمل کرنا چاہ رہے ہیں یا غیر نافع عمل نافع عمل کرنا چاہیں گے, نافع عمل کے لیے وہی پیرامیٹر ہوگا جو رسول کے پاس ہے. تو ٹھیک ہے, وہی جو ہم مانگ رہے ہیں نا, ہم وہی کہہ رہے ہیں. رسول کے پاس جو عمل ہوا کیا ہوا, پہلے ذات کو قبول کریں, تو قبول کر اس لیں, کے بعد بات کو قبول کریں. ٹھیک ہے. ہم ذات کو قبول کرنے جا رہے ہیں, لیکن اس میں آپ ڈیویشن دکھ رہے ہیں تو ہم رک جا رہے ہیں. ہاں, آپ بولو میرے کو, آپ میرے کو بولو کہ میں ذات کو قبول کر رہا ہوں تو میں آگے بڑھتا ہوں. میں ذات کو قبول کرنے جا رہا ہوں لیکن ڈیویشن دکھ رہے ہیں. میں سید محمد جون پوری کو بحیثیت مہدی موعود تصدیق کرتا ہوں, مگر مجھے یہ چیزیں روکتی ہیں. میں کرتا ہوں نہیں, میں تھائش مہدوی, لیکن جب میرے کو خرافات دکھے تو ہٹ گیا میں. مہدی بھائی یا دو میں سے کوئی کشتی میں اپن بات کریں گے. اس کشتی میں ہے یا کس کشتی میں, یا بولو دین کہ کی کشتی میں ہے بھائی, دین کی کشتی میں ہے, لیکن دین دوسری کی کشتی میں کئی گزار ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی ذات کی قسم کھا کر فرمایا کہ میری امت ہلاک نہیں ہوگی, مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, میری امت بٹ جائے گی. یہ تو پھر اور ایک ناجی ہے, یا تو وہ ہے یا ہم ہے یا کوئی اور ہے. کون ناجی ہے وہ نہیں بولے, کون ناجی رہیں گے وہ نہیں بولے. مان علیہ اليوم واصحابی, میرے اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں, میں لیکن یہاں طریقہ امامنا کے نام سے وہ میں طریقہ ڈیفرنٹ دکھ رہا ہوں. دکھ رہا نہیں, اسی لیے ہم آپ کے نہیں آئے نا ایویڈنس لینے وہ کے لیے. صحیح ہے, میں آؤں گا, جزائے خیر دے بھائی کو. میں ہم آپ کے پاس آنے کا مقصد ہی ہر سوال کو انٹرٹین کروں گا انشاءاللہ. یہ عمل ہو رہا, اس کی دلیل ہو جائے تو ہم بھی اس پر عمل پیرا ہو جائیں. مہدی بھائی جی, میں آپ کے ہر سوال کو انٹرٹین کروں گا. میں کیا بولا آپ کو کہ ایک مرحلہ پار ہونا, جی وہ ہو گیا الحمدللہ. آپ پھر ونش ٹھہرے ہوئے مرحلے کو, مرحلہ پار ہو گیا. ہم یہ بولے کہ اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اس کے موافق اگر امامنا کی باتیں ہیں وہ تو کوئی انکاری نہیں کر سکتا پہلے, لیکن اس کی مخالفت ہے تو کیا کریں گے آپ؟ برابر بات کریں گے. وہی بات ہوا, مسئلہ وہ چھوڑا کہ مخالفت چیزیں جو ہے تو میں کیا یہ مانوں جی. کہ آپ حضرت میرا سید محمد جون پوری کو بحیثیت مہدی موعود تسلیم کرتے ہیں, تعلیمات میں آپ کو شک ہے؟ نہیں, ان کے تعلیمات میں شک نہیں ہے, کیونکہ ان کے تعلیمات قرآن اور حدیث ہیں. اگر سے اس سے ہٹ جائے تو پھر ان کے نہیں ہے تعلیمات, یہ تو ہم مانتے ہیں. لیکن ہٹے ہوئے تعلیمات ہی چل رہے ہیں قوم میں, تو ہم بول رہے ہیں یہ کیسا چل رہے ہیں قوم میں, جبکہ امامنا کا جو کلیم ہے, میری بات میرے قول میرے فعل اور میرے حال کو قرآن اور حدیث پر پیش کرو. حدیث نہیں, قرآن خالی قرآن پہ پیش کرو, حدیث پہ نہیں. قرآن پہ پیش کرو, نقل مبارک کے الفاظ کیا ہیں, قرآن پہ پیش کرو. تو قرآن پہ پیش کریں گے تو نماز اگر امامنا کی قرآن پہ پیش کریں گے تو نہیں ملیں گی قرآن میں. پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے قرآن میں نہیں ہے تو کیسا پیش کریں گے پھر امامنا کے عمل کو قرآن پہ؟ قرآن اور حدیث پہ پیش کرنا پڑے گا امامنا کو. اگر خالی آپ قرآن پہ پیش کریں گے تو پھر نمازی چلے جاتے.
کیونکہ اگر آپ میں اللہ اکبر بول کے ایک سبجیکٹ کو کھولتے گیا نا میں نہیں ہر ایک سبجیکٹ پہ بڑی لمبا لے کے جا رہے ہیں. سمپل ہے. اگر میں امام کی نماز میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے, تو میں ہر چیز کا جواب دیتا ہوں آپ کو جی انشاءاللہ باذن اللہ. میں جس مرحلے پہ ہوں آپ ایکسیپٹ کریے یا ریجیکٹ کیجیے. نہیں آپ یہ فورس کر رہے ہیں امام کو مانو فار بول ایگزامپل بھائی آپ پروف کرے صحیح ہے تو میں ماننے تیار ہوں, میں آپ کو لیکن آپ اگر پروف کرنے سے پہلے مانو بولے تو وہ تو ڈیفیکلٹ. ذات پہ شک کر رہے ہیں یا ان کے نہیں ذات پہ ان تعلیمات ہی نہیں ہے بھائی. نہیں, آپ اپن پہلے ذات پہ کرنا نہیں تجمل بھائی کبھی بات نہیں کرنا بیچ نہیں صحیح یہ بات ہے. دوسرے لوگ گفتگو نہیں. دیکھیے آپ تجمل بھائی ذات ماننے کو ہم ریڈی ہے, لیکن آپ کا پروف کریں تو کہاں مانیں گے ڈیویٹ نا ہو رہے ہیں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ جی. کہاں مسئلہ کریٹ ہو رہا. ایک سانس میں آپ بول رہے ہیں کہ میں حضرت میرا سید محمد جون پوری کو مہدی موعود خلیفۃ اللہ مانتا ہوں. نہیں مانتا ہوں. وہ مانیے. نہیں یہ تو آپ فورس کر رہے ہیں میرے پاس. نہیں فورس آپ سمجھو جو سمجھتے سمجھو. آپ کی تحقیق کا آپ مدار ان وہاں کے ہونا. تعلیمات بتائیے. تعلیمات ہے وہ تو ملا بالکل یہ سچی ہے بات. میں اب ان کو مہدی مانتا ہوں, لیکن ان کے تعلیمات قرآن حدیث کے خلاف ہے, پھر بھی آپ ان کو مانو بولے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا نا اس کا, اور خود امام کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا, کیونکہ انہوں بولے قرآن حدیث سے ہٹ کے تو میری بات مطلب نہیں ہوں گا, تو پھر امام کی بات کے خلاف جائیں گے ایسا ہو جائے گا. جبکہ کئی عمل ہیں جو اگینسٹ چل رہے ہیں. منافع گفتگو نہیں کر رہے. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کا نقصان سمجھ رہے ہیں. میں آپ کوئی بھی آدمی آیا تو اس کو مان لو نہیں بولتے, آپ اس کو پیش کرتے. میں خطے مت مانو بولا آپ کو. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. تعلیمات آپ 3-4 الگ الگ برابر سیٹسفائی ہوئے. 3-4 الگ الگ موضوعات ہو جاتے ہیں اس میں. میرے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ جیسے فرائض ولایت ہیں, ترک دنیا, طلب دیدار خدا, حوصلہ تسخل, عشر, صحبت صادقین, ہجرت, فرائض ولایت. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ فرائض ولایت وہ کیا ہے؟ ولی ولایت کہتے ہیں معلوم خداوندی. تو اس کے فرائض کیا ہے؟ نہیں مگر آپ کو الگ کیٹیگری سمجھ رہا ہوں. میرے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں. یہ بولیے کچھ شک ہے اس میں آپ کو؟ اس میں تو یہ آپ مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کیوں ہو رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہا جاتا ہے بولا نا ہر موضوع جو ہے دیکھو سمجھو میرے بات کیا ہوتا. میں آپ کو میں جو چیز آپ کے فائدے کا جو کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ میں خود بول دیا جیسے جس میں آپ کو شک ہو سکتا ہے, ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, میں سوالات اٹھا دیا. تصویت خاتمہ میں آپ کو سوال ہو سکتا ہے. جمعے کے مسئلے میں آپ کو اختلاف یا سوال ہو سکتا ہے کہ جمعہ کیوں نہیں پڑھتے, بات ہو کیوں پڑھتے, آپ کو سوال ہو سکتا ہے. زیارت قبور کے تعلق سے ہو سکتا ہے, قدم بوسی کے تعلق سے ہو سکتا ہے. چھوٹی باتیں ایسے اصول دگانا فرض ہے یا نہیں دگانا فرض ہے نہیں ہو سکتا. میں تصویت اس کو بولتا ہوں. آپ فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے فرض, اس کو بتاتے ہیں آپ کو پوری فرض بول کے پڑھے. ہم ہر چیز بتاتے ہیں. لکھ دیتا ہوں دگانا 2 رکعت فرض پڑھے, برابر بتائیں, اور عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھے. برابر ہر چیز بتائیں گے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دگانا فرض بول کے پڑھے. آپ کو جو بتانا ہے آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. مگر میں کیا بولا آپ کو, میں آپ کو کیا بولا کہ یہ چیز میں آپ کو کویشچن ہو سکتا ہے, کویشچن ہو سکتا ہے. تصویت رسول مہدی برابر کیسے ہو سکتے ہیں, آپ کا سوال ہو سکتا ہے, برابر کریے آپ سوال. مگر میں کیا پوچھتا ہوں آپ سے کہ اسلام کے تعلق سے جب تحقیق کرتے ہیں تو پہلے صحابہ کا جو عمل ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ذات کی انٹیگریٹی کو دیکھیں, اخلاق اور کردار کو دیکھیں. تصدیق کرنے کے بعد مطلب ایمان لا لی الحمدللہ, اپن وہ آلریڈی وہ کیٹیگری میں گھس گئے. پھر سے آپ کی مثال کیسے زبان سے بولے نا. میں ایک موٹی عقل سے ایک بات بولوں. اب آپ دکان کے سیلس مین ہیں, میں کسٹمر ہوں, میں آپ کی دکان میں جاتا ہوں, آپ پہلے بولتے رہے بھائی آپ لیے کچھ میں بتاتا ہوں, بھائی چوائس میری رہتی ہے. نہیں ویسا اچھا نہیں میرے کو 4 قسم کے ویسا الگ نہیں رہتا. جب آپ ایک موضوع چھیڑتے نہیں, جب آپ ایک موضوع ڈسکشن کرتے نہیں, اس کو کنکلوژن پہ پہنچانا. جیسے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام وسط امت میں آئیں گے یا آخر امت میں ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے؟
میرا سوال ہے وسط بیچ میں رہیں گے، دونوں کے بیچ میں رہیں گے. دونوں کے بیچ میں کے معنی کیا ہوں گے؟ کیا وہ دونوں ملحق ہوں گے، ایک زمانے میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب بعض احادیث تو ہوں گے بولے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے. بات سمجھ گئے اب آپ؟ ہاں. جی اب جو ہے جو فنڈامنٹ آپ نہیں، کنڈیشن ہم لا رہے ہیں. عقیدہ حدیث کے اوپر رکھے، حدیث پڑھ کے رکھے. ہم میں بولا نا، decide نہیں کرے وسط کون سا میں ہوگا، کون آپ کا سے یا بیچ اب کا. تک جتنی گفتگو کرا ٹھہرو خان. اس میں کہیں پر بھی میں نے ہماری کسی کتاب کا ریفرنس دیا آپ کو؟ نہیں دیا، Right. نہیں دیا. رائٹ، کریکٹ. میں کیا بولا اس لیے ذات کے تعلق سے گفتگو پہلے مکمل ہونا ضروری ہے. تو پھر اب میں آپ کو سوال کرا تو آپ آ رہی ہیں. نہیں تجمل بھائی، پھر ایسا بولے تو پھر آپ بولے کوئی بھی جائیں گے کوئی بھی آپ مسلمان قبول آئیں کرو، گا. نہیں بول رہا ہوں میں. آپ میری ایک بات سن لیجیے. کوئی بھی مسلمان آئیں گا تو بولنے سے پہلے تم مہدوی بنو، پھر ہم تعلیمات بتائیں گے. تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. آپ کو تعلیمات معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ پوچھیں، میں تعلیمات بیان کر دی آپ کے سامنے، کریکٹ. اور اس میں بھی پوچھ لیا میں آپ کو، یہ آپ کی کتاب ہے امامہ کی تعلیمات کی، مل جاتی ہے آپ کو. میرے سامنے کوئی کتاب نہیں لکھی، میرے سامنے کوئی کتاب نہیں نبی لکھی. صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی کتاب نہیں لکھی تھی. نہیں لکھے، کوئی کتاب آپ کو ویسی نہیں ملیں گی کہ میرے سامنے لکھی ہے. آپ کو میرے سامنے کے نقلیات، آپ کے فرامین اور ان کے تعلق سے جو ہے نا جو تعلیمات آئی ہیں وہ برابر ملیں گے. آپ لوگ میری انگلش پڑھنے آتے ہیں. میں فوٹو لے لیتا ہوں. آپ کی نماز کا ٹائم ہو رہا، میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا ہوں. 20 منٹ ہے. نہیں 5:45 ادھر چل رہا ہے. سنے آتی گھر اب آپ کیا کریے، اب آپ میرے کو بھائیوں میں سے کسی کو بھی آپ جو یہ احادیث میں بھیج دیجیے. یہ تو کتاب ہے، تو انشاءاللہ میں اس کی تحقیق کر لیتا ہوں احادیث میں. کس کے بک ہے؟ بند کر لیجیے. ہر مسئلے پر جی تفصیلی تحقیقی گفتگو ہو سکتی ہے، جی. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو سکتی ہے. ایک سبجیکٹ جب تک کلوز نہیں ہوتا میں دوسرے سبجیکٹ پہ نہیں جاتا. اس لیے پہلے مہدی موعود علیہ السلام بحیثیت امام، ان کے مبعوث ہونے کا وقت، ان کی نشانیاں، اس پہ گفتگو مکمل ہونا تو ایک ڈائریکشن ملتا گفتگو. اگر وہ اس نہیں مانے کے تو پتہ. بھائی کو کنفیوز کون مانو بولے؟ نہیں بھائی، پھر آگے کوئی کوشچن ہے تو آپ بولیے. نہیں میں آپ نہیں کیا مانتے بولا نا میں تو آپ پھر سب ختم کو، بول دیجیے. ایک سبجیکٹ جب تک ایکسیپٹ کرنا یا ریجیکٹ کرنا. ہم تو ایکسیپٹ ریجیکٹ کے انٹینشن سے نہیں آتے ہوئے. ہم تو یہ انٹینشن مگر کرتے ہیں کوئی اگر بھی آپ قرآن حدیث سے گفتگو- بتا دیں گے تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. وہی انٹینشن بول رہے ہیں آپ ایک زبان اب ایک کہیں بھی ایک دیکھو- جملے میں ایک بات بول رہے ہیں، دوسری جملے میں اپنی بات رد کر رہے ہیں. میں آپ کو قرآن و حدیث سے گفتگو کرا جی اور آپ میری کسی ایک بات کے مقابلے میں بھی ایک حدیث بھی اس کے مخالف کانٹرڈکٹنگ حدیث پیش نہیں کرے. میری جتنی گفتگو ہوئی اب تک اس میں کوئی بھی نہیں آپ بات کا میری زیادہ آپ فوکس امام بخاری پہ کرے. آپ ہم اس پہ ٹاپک پہ آپ کو میں 4 حدیثیں آپ جو بولے نا 3 حدیثیں لکھ کے دے دیا. جو آپ 3 حدیثیں بولے میرے کو اس کا ریفرنس چاہیے، کیونکہ ہم کو تو ابھی تک وہ صحیح سند سے حدیثیں نہیں ملی. ابھی الحمدللہ تحقیق کرتے ہیں. تو آپ کے پاس ہوں گی. ہم تو یہی نیت سے آگے جو علم یا جو حدیثیں ہمارے پاس نہیں ہیں آپ کا نہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ نوبل اسکالر ہیں میں بھی قوم کے، تو ہم بولے آپ کا نہیں ایزیلی اویلیبل ہو جائیں. تو اب آپ حدیثوں کو وہ آپ بھیج دیجیے ریفرنسز، ہم چیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ کون سی کتاب میں ہے کیا ہے. تو آپ کا بھی ٹائم ہو رہا، ہمارے کو بھی اجازت دیجیے. ٹھیک آپ سے بات کریں. جزاک اللہ خیراً آپ کے وقت کا. بھیا. ایسا کوئی شعر وغیرہ کی کوئی نیت سے